بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج کی تراویح میں 1.25 پارہ تلاوت کیا گیا ہے، 11واں پارہ مکمل اور 12واں پارہ شروع کا پو تلاوت کیا گیا ہے۔ 11ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے منافقین کے حیلے بہانوں اور ان کے احکام کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی کو غزوہ تبوک سے مدینہ واپسی کے دوران ہی اللہ نے آگاہ فرما دیا، دیکھو اب مدینہ جائیں گے تو منافقین جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے طرح طرح کے بہانے بنا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، آپ راضی مت ہوئیے، ان لوگوں کے لیے برا انجام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلصین مومنین کی توبہ قبول ہونے کے واقعے کو بیان فرمایا۔ غزوہ تبوک میں مدینے میں 10 ایسے مومن بھی رہ گئے تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی واپس آئے تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، ہمیں بس کاہلی اور سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ پہلے اللہ نے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد 3 لوگوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ان لوگوں کا خاص طور پہ اللہ نے تذکرہ کیا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی جب تک آپ معاف نہ کر دے ہم بے چینی میں مبتلا رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو جب تک اللہ ان کی معافی کا اعلان نہ کر دے۔ چنانچہ ان کا معاشرتی بیکاٹ کیا گیا، بیویوں سے الگ کر دیا گیا، 50 دن اسی حالت میں گزرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے معافی کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے قرآن کی آیتیں اتاری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کعب بن مالک سے، اے کعب بن مالک جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے نا، اس وقت سے اب تک ایسا مبارک دن تم نے نہیں دیکھا، تمہاری معافی اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد زرار کا تذکرہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے منافقین نے مسجد قباء کے قریب میں ایک مسجد بنائی، مسجد قباء، مسجد زرار۔ وہ منافقین نے اس لیے بنائی تھی تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو ٹھکانہ دیا جائے اور وہاں پر مسلمانوں کے خلاف محاذ بنایا جائے۔ اللہ کے نبی سے غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے انہوں نے درخواست کی، آپ اس مسجد کا افتتاح کیجیے، نماز پڑھ کر برکت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا غزوے سے آنے کے بعد پڑھیں گے۔ غزوے سے اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں غزوہ تبوک سے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی حقیقت کو بیان فرما دیا۔ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بننے کا مرکز ہے، لہذا اللہ کے نبی اس میں آپ مت جائیے، مت نماز ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کو بھیجا، 2 صحابہ نے اس مسجد کو گرا دیا، منہدم کر دیا، مسجد زرار کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی تعریف فرمائی، قباء کے رہنے والوں کی تعریف۔ مسجد قباء وہ ہے جس کو تقوی پر بنایا گیا ہے اور جس کی بنیاد اللہ کی خوشنودی پر رکھی گئی ہے۔ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اللہ کے نبی چند دن قباء کی بستی میں ٹھہرے تھے، اللہ کے نبی نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور وہاں کے لوگوں کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ ان ظاہری طور پر بھی وہ لوگ پاک رہتے ہیں اور باطنی طور پر بھی وہ لوگ پاک رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت عقبہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی کو نبوت ملنے کے 13ویں سال حج کے زمانے میں مینا کی وادی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے سے آنے والے تیسرے وفد سے، جس میں تقریباً 70 مرد اور عورتیں شریک تھی، اللہ کے نبی نے جہاد پر بیعت کی، ایمان پر بیعت لی، اطاعت پر بیعت لی، اس بات پر بیعت لی کہ اسلام کی حمایت کریں گے، نبی علیہ السلام کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ مومن اور مومنات وہ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو اللہ کی خدمت میں بیچ دیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم کو ایک ایسے نبی کا امتی بنایا گیا ہے جو انسانوں میں سے ہے، جو افضل ہے اور جن کی صفات یہ ہے کہ تمہاری تکلیف ان کو بے چین کر دیتی ہے، وہ تمہاری دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین آیت اتاری، اللہ کے نبی سے فرمایا جب کبھی کفار و مشرکین آپ کو تکلیف پہنچائیں تو کہو حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ پڑھنے سے اے اللہ کے نبی آپ کا غم ہلکا ہوگا۔ امت کو بھی حکم دیا گیا صبح و شام جو اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھے گا اس کے غم ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔
بنیادی مضامین اس میں توحید، رسالت، آخرت کے بیان فرمایا۔ مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ مشرکین ہمیشہ یہ اعتراض کرتے تھے نبی کے پاس کہ نبی اللہ نے آپ کو کیوں بنایا ہے، کسی انسان کو کیوں بنایا، فرشتے کو کیوں نہیں بنایا اللہ نے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے کو نبی بناتے تو نبوت کا مقصد پورا نہیں ہوتا، فرشتے سے انسان بات نہیں کر سکتے، لہذا فرشتہ اللہ کے پیغامات کو انسان کے سامنے کیا سنا سکتا، اس وجہ سے اللہ نے انسانوں میں سے ہی افضل ترین مخلوق کو رسول بنایا، نبی بنایا، لہذا انسانوں میں سے ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا پہلے حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ فرمایا۔ فرعون نے آخری وقت میں جب دریائے قلزم میں وولز کا لشکر ڈوب رہا تھا، عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگا میں ایمان لایا اس رب پر جس پر موسیٰ اور بنی اسرائیل ایمان لائے، تو اللہ نے فرمایا اب وقت نکل گیا توبے کا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اے فرعون میں تجھے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تیرے جسم کو، بدن کو محفوظ رکھوں گا تاکہ آنے والے عبرت حاصل کریں۔ آج بھی فرعون کا جسم مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اس میں ممی لگائی گئی ہے، رکھا ہوا ہے، لوگوں کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، غرغرے کے حالت آ جانے کے بعد، موت کے فرشتے دکھ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کے مقابلے میں قوم یونس کا تذکرہ فرمایا۔ قوم یونس نے وقت سے پہلے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پورا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے، اللہ کے رسول حضرت یونس نے ان کو ایک اللہ کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ان کے اوپر عذاب آئے گا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا اب عذاب آ جائے گا، حضرت یونس سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ بستی سے نکل جائیے۔ حضرت یونس نے اجتہاد کر کے بستی سے نکل گئے اور نکل کے دریا راستے میں پڑتا تھا اور کشتی میں بیٹھ کر راستے سے دریا پار کرنا تھا، کشتی میں بیٹھ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ اب جیسے ہی کشتی والے نے بٹھا لیا اور کشتی بالکل سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، لڑکنے لگی، لوگوں نے کہا ہو نہ ہو ہماری کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے، قرآن اندازی کی گئی، حضرت یونس کا نام نکلا۔ کئی مرتبہ کشتی والے نہیں چاہتے تھے یونس کو سمندر میں پھینک دیں، لیکن بار بار قرآن اندازی کرنے کے باوجود بھی حضرت یونس کا ہی نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کپڑے اتارے اور اپنے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا یونس کو نگل لو، یونس کے جسم پر کوئی زخم بھی نہیں آنا چاہیے اور یونس کو نگلنا بھی نہیں۔ حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا اور حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رات کی تاریکی میں، سمندر کی تاریکی میں، کئی تاریکیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے الفاظ سے۔ جب حضرت یونس نے یہ الفاظ کہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ الفاظ عرش سے جا کر ٹکرائے، فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ آواز کچھ جانی پہچانی سے لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر سنو، پھر سنے تو کہا کہ جانی پہچانی تو لگتی ہے لیکن طے کرنا مشکل ہے، تو اللہ نے کہا یہ میرا بندہ یونس ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ یونس کی دعا کو قبول فرما لیجیے۔ روایتوں میں آتا ہے 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بالکل نحیف لاغر ہو گئے تھے۔ مچھلی کو اللہ نے بالآخر حکم دیا کہ صحرا میں لے جا کر یونس کو پھینک دو، یونس کو پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک چشمہ اگایا اور ایک کدو کی بیل اللہ نے اگا دی اور ایک بکری کو اللہ نے طے کر دیا، صبح و شام یونس کے پاس آتی تھی، حضرت یونس کو اس کا دودھ پیتے تھے۔ ادھر یہ ہوا کہ قوم اللہ کے دربار میں دیکھی توبہ کرنے کے لیے شرمندگی کے ساتھ قوم کے بچے، بوڑھے، عورتیں جنگل کی طرف نکلے اور تضرع و زاری کے ساتھ انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ واقعہ اللہ نے 11ویں پارے میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد 12واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 12ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی ہیں، اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے۔ 950 سال تک قوم کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، قوم نہیں مانی، ماننے کے بجائے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے، اتنا پیٹتے
کہ معلوم یہ ہوتا کہ نوح علیہ السلام کی جان نکل گئی، کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں لے جا کر پھینک دیتے، دوسرا دن ہوتا نوح اٹھ کر پھر آتے، پھر دعوت دیتے، اس طرح 950 سال گزر گئے، چند معدود لوگ ایمان لائے، چند لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے اب جتنے لوگ ایمان لا لیے اس کے علاوہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا ایسا کرو ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، عذاب سے بچنے کے لیے آپ کشتی کو تیار کرو، کشتی کو بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنائیں، مکمل 100 سال کی محنت کے بعد کشتی تیار ہوئی۔ کشتی 80 گز لمبی 50 گز چوڑی تھی۔ جب کشتی بناتے تو کفار حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کشتی یہاں چلاؤ گے، طرح طرح سے مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے۔ حضرت نوح کہتے جب عذاب آئے نا اس مذاق کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ الغرض کشتی تیار ہو گئی، طوفان آنے کی نشانی معلوم کی حضرت نوح نے، اللہ نے طوفان آنے کی نشانی معلوم کی، تمہارے گھر میں جو پتھر کا تنور ہے اس سے پانی ابلے گا۔ چنانچہ پانی ابلنا شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کشتی میں جتنے 72 ایمان والے ہیں ان کو سوار کر لو۔ اپنے 3 بیٹوں کو سوار کر لیا حضرت نوح علیہ السلام نے، حام، سام اور یافس کو، اور ان کی 3 بیویوں کے، یعنی اپنی بہوؤں کو، اور اپنے اوپر ایمان لانے والی ایک بیوی کو بھی شریک کر لیا۔ مکمل 80 افراد کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا چرند پرند جانوروں میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ بھی لے لو، آئندہ دنیا بسانا ہے، لہذا حضرت نوح نے یہ تمام افراد کو کشتی میں سوار کر لیا۔ اب تنور سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زبردست آسمان کو حکم دیا بارش برسانے کا اور زمین سے چشموں کو ابلنے کا۔ روایتوں میں آتا ہے 40 دن تک مسلسل آسمان سے بارش ہوتی رہی اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، اور اتنا زبردست پانی طوفان آیا کہ 40 گز کے پہاڑوں کی چوٹیاں پانی میں بہہ گئی، ڈوب گئی، اور یہ کشتی پوری قوم تباہ برباد ہو گئی اور اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ جب طوفان میں کشتی جا رہی تھی حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا جو ایمان نہیں لایا تھا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، تو بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اس پہاڑ پر پانی کا طوفان کی ایک موج آئی اور بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایمان والا نہیں ہے نا، اس کا عمل نیک نہیں ہے، لہذا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ الغرض کشتی 6 مہینے تک مسلسل طوفان میں ہچکولے کھاتے رہی، تنکے کی طرح کعبۃ اللہ کے پاس آئی کشتی۔ روایتوں میں آتا ہے کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر اس کے بعد 6 مہینے تک مسلسل گھومنے کے بعد جب تمام طاغوتی شیطانی لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، ڈوب گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دنیا کو بسانے کے لیے یہ کیا کہ زمین کو حکم دیا اے زمین پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم دیا اے آسمان تھم جا، پانی رک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہوتے ہوتے عراق کے شہر جزیرہ کے جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اب آپ اتریے، ان لوگوں کو لے کر اتریے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں برکتیں عطا فرمائی، وہاں سے انسانوں کی دوسری آبادی کا آغاز ہوا۔ اس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمایا دیکھو جھٹلانے والوں کا، انکار کرنے والوں کا، تکذیب کرنے والوں کا، نافرمانوں کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ اے نبی جی یہ واقعات نہ آپ جانتے ہیں، نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی، اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبانی اللہ بیان فرما رہے ہیں، آپ نبی ہے، آپ کے پاس وہی آتی ہے، اچھا انجام نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔